ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد الصلاة کے بعد رجب المرجب کا مہینہ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا اختتام کی طرف گامزن ہے. اور رمضان المبارک کی عنقریب آمد ہے. رجب سے ہماری کئی یادیں وابستہ ہے. انہی میں ایک یاد معراج مبارکہ کی یاد ہے کہ مشہور قول کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب المرجب کو معراج مقدسہ کا تحفہ عطا ہوا. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر تھے اور حضور آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل نے اپنے کافوری ہونٹ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دیے، جس کی ٹھنڈک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کھلی اور حضور کو معراج کا مژدہ سنایا گیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آئے، پھر چاہے زمزم پر حضور علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا اور حضور علیہ السلام کا مبارک دل نکالا گیا اور اس میں علم اور حکمت کے تشت انڈے لے گئے. حضور علیہ السلام کے سینے کو کئی مرتبہ چاک کیا گیا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جو ہے براق پیش کیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور پھر آسمانوں کی سیر فرمائی، اور یہ سب کچھ رات کے قلیل حصے میں ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس ذات جس ہستی نے یہ سفر کروایا ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے ابتدا ہی سبحان سے کی ہے، پاک ہے وہ ذات، اس ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، پاک ہے وہ ذات، اس ذات کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے قلیل حصے میں اپنے بندے کو مسجد اقصی تک جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ ذات پاک ہے۔ اب مسجد اقصی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، اور رات کے قلیل سے حصے میں کتنا قلیل حصہ کہ جب تشریف آوری ہوتی ہے تو بستر مبارکہ پر اب بھی اثرات موجود ہیں، جس طرح ہم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو بستر گرم ہوتا ہے، تو حضور کے مبارک بستر پر اب بھی اثرات موجود تھے۔ حضور کا مبارک وضو کا پانی اب بھی بہہ رہا تھا، کنڈی اب بھی ہل رہی تھی، اتنا سا قلیل حصہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں سال کا سفر فرما لیا اور واپس بھی آ گئے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا تو یہ اہل مکہ کو ہضم نہ ہوا، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے؟ حضور نے تو ابھی مسجد اقصی کا ذکر فرمایا تھا، ابھی آسمانوں کی باتیں باقی ہیں، ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہوئی، آسمان کی بات تو بہت بلند ہے۔ تو ابو جہل جیسے لوگ جو ہے اچھلنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جسم اور روح کے ساتھ، میں خواب کی بات بیان نہیں کر رہا، حقیقت میں اس جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا۔ خواب میں کوئی اعتراض والی بات ہے؟ اگر آپ ابھی کہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، 3 بجے سویا تھا امام صاحب اور 4 بجے آنکھ کھل گئی، اس 1 گھنٹے میں جو ہے میں نے دیکھا کہ میں پاکستان سے مسجد اقصی پہنچ گیا، میں نے وہاں پر نمازیں پڑھی، پھر وہاں کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر میں آ گیا، پھر اچانک بچے نے گلاس پھینکا تو میری اچانک آنکھ کھل گئی، 4 بج رہے تھے، 1 گھنٹے میں میں جو ہے مسجد اقصی سے ہو کر آ گیا۔ تو آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے بھائی خواب کی بات ہے، تو خواب میں خود اڑ کے جا، جہاز چلا تو مسجد اقصی چلا جا، مدینہ چلا جا، مکہ چلا جا، وہاں عمرہ کر کر آ جا، خواب کی بات ہے، ممکن ہے۔ تو خواب کا کوئی انکار نہیں کرتا، حقیقت جو ہے ہضم نہیں ہوتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات یاد رکھے کہ حضور نے خواب کی بات نہیں کی، جسم اور روح کی بات کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اس حال میں کہ جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ کو اس پر اعتراض تھا، اسی وجہ سے اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جس طرح سر سید جیسے لوگوں نے اعتراض کیا
کہ یہ تو خواب کی بات ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ جس کے سبجیکٹ کو آپ کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، 75 کے نوٹ پر اس کی تصویر ہے، اس نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے جو اس کی تصویر 75 کے نوٹ پر ہے؟ 75 کے نوٹ پر تصویر اس کی ہونی چاہیے جو پاکستان کا سفیر ہے، سفیر اسلام، جس کو قائد اعظم نے سفیر اسلام بنایا، وہ ہے شاہ عبد الحلیم صدیقی۔ انہوں نے پاکستان بنایا۔ نعیم الدین مراد آبادی، عبد الحامد بدایونی، عبد القیوم بدایونی، غلام رسول قادری، علامہ ظہور الحسن درس صاحب، یہ ہے پاکستان بنانے والے لوگ بھائی، ان کی تصویر ہونی چاہیے۔ اس کا کیا تعلق ہے پاکستان سے؟ تو یہ معراج کا منکر ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے قلیل حصے میں سر سید کی ہم بات کریں، رات کے قلیل حصے میں کوئی مسجد اقصی جائے اور پھر آ جائے، اس کو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کیا قرآن کا تم انکار کرو گے؟ کہا انکار تھوڑی کر رہی ہے، خواب کی بات ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل کبھی بھی اس پر اعتراض نہ کرتا۔ اول تو یہ خواب کی بات نہیں ہے، ابو جہل کا اعتراض کرنا، اہل مکہ کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور روح کی بات کی۔ پھر قرآن مجید میں 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں عبد کا لفظ آیا، جو آپ کہتے ہیں نا عبداللہ، وہ والا عبد۔ اور عبد کا جب لفظ آئے گا تو اس سے مراد جسم اور روح دونوں ہوتی ہے، اس سے مراد روح نہیں لے سکتے کہ رات کو حضور تشریف فرماتے اپنے بستر مبارکہ پر تو آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ مسجد اقصی گئے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا آپ نے سفر کیا، اور رات کے قلیل حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو سال تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ عام الحزن کا سال تھا، غم کا سال تھا۔ اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال تھے، حضور کے لیے تسکین کا باعث تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی تسکین کا باعث تھی۔ تو ایک ہی سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ سال حضور کے لیے غم کا سال تھا۔ تو اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا مژدہ سنایا اور اپنے محبوب کے غم کو ختم کر دیا۔ ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے معراج کی کہ وحی کے کئی ذریعے ہیں، وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وحی کی یہ ہے کہ نبی کو خواب آئے تو وہ وحی ہے۔ ایک وحی آتی ہے گھنٹی کی صورت میں، ایک وحی آتی ہے کہ کوئی فرشتہ آئے اور فرشتہ جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائے۔ ایک وحی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہو اور نبی سن رہے ہو براہ راست، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن وحی کی ایک قسم باقی ہے ابھی بھی، اور وحی کی ایک قسم وہ ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہو، سننے والا سن رہا ہو، اس حال میں کہ جو سننے والا ہے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا بغیر کسی پردے کے دیدار بھی کر رہا،
اور یہ جو وحی کی قسم ہے یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وحی کی ساری قسمیں مکمل ہو جائے۔ پھر تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں۔ تو عین الیقین اور حق الیقین کہ منصب پر جو فائز ہونے والی ذات ہے، جس نے دیکھ کر شہادت پڑھی، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور روئے زمین پر کسی نے بھی رب ذوالجلال کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھا سوائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معراج کی یہ حکمتیں ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت بتائی کہ محبوب آپ کو ہم نے سلطنت عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ وہ جو خیر کثیر ہے، اے محبوب آپ معراج پر آئے، ذرا دیکھے تو صحیح اپنی سلطنت آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوب کی سلطنت بتائی، محبوب ہم نے آپ کو بادشاہ بنایا۔ اب زمین پر رہ کر، منبر پر کھڑے ہو کر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں کہ ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، ابو عبیدہ تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے۔ اب جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آئے تو صحیح، جنت کی سیر کرے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جنت کی سیر عطا فرمائی، اور جنت کی سیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی دوران جہنم کو بھی ملاحظہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لکڑی کا گٹھا اٹھا رہا ہے، اس سے اٹھ نہیں رہا۔ اب اٹھ تو نہیں رہا، وہ پھر لکڑی کا گٹھا جو ہلا تھا اس کو چھوڑتا ہے، اس میں مزید لکڑی کو داخل کرتا، بجائے اس کے کہ لکڑی کچھ نکالے اس میں سے تاکہ وہ آرام سے اٹھ جائے، وہ اور لکڑیاں ڈال رہا، پھر نہیں اٹھ رہا، وہ اور لکڑیاں ڈال رہا۔ جبرائیل اس کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ماجرا یہ ہے کہ اس سے اپنا عہدہ، اپنی امانت سنبھالی نہیں جاتی کہ اور امانتیں جمع کر رہا۔ کونسلر وہ بن نہیں سکتا، ناظم بننا ہے اس کو، ناظم بن نہیں سکتا، ایم پی اے بننا ہے، ایم این اے بننا ہے اس کو صدر بننا ہے، کونسلر بننے کی اوقات نہیں اس کو۔ یہ بھی ایک عہدہ ہے نا، کسی بھی شعبے کا کوئی بھی فرد ہو، وہ ٹیچر اور ٹیچر بننے کی اس کی اوقات نہیں ہے، اس کو جو ہے جناب عالی پرنسپل بننا ہے، اس کو سی ای او بننا ہے، اس کو بڑا بننا ہے۔ چھوٹے عہدے وہ سنبھال نہیں سک رہا، بڑا عہدہ اس کو پکڑنا ہے۔ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ جس کے سپرد کیا ہے، اس عہدے کے ساتھ اگر اس نے وفا نہیں کی، اس عہدے کے ساتھ اس نے اس عہدے کو صحیح انجام نہ دیا، تو وہ پھر کہلائے گی خیانت۔ حضور نے ایسے ہی بندے کو دیکھا کہ جو امانتیں تو سنبھال نہیں سک رہا اور امانتیں جمع کر رہا۔ تو جو جس بات کا امین ہے، وہ نوکر ہو، وہ سیٹ ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ کونسلر ہو، ناظم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سپرد امانت ہے۔ اگر ٹیچر ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کی تیاری کر آئے اور اپنے طلباء کو صحیح سبجیکٹ پڑھائے۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے صحیح طرح تقریر دے کر آؤں اور یہاں پر آ کر صحیح طور پر لوگوں کو جو ہے دین و قرآن و سنت کی باتیں بتاؤں۔
اگر میں صحیح طور پر اس کو ادا نہیں کرتا تو میں خائن ہوں، میں امانت کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا، میں خیانت کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہر ایک اپنے آپ کو جانچے۔ پھر حضور نے جو ہے دیکھا کہ ایک بندے کے سر کو کچلا جا رہا ہے، بڑے پتھر سے سر کو کچل دیا گیا۔ جب پتھر اٹھانے لگا فرشتہ، وہ سر اس کا صحیح ہو گیا، پھر اس کا سر کچل دیا گیا، پھر صحیح ہو گیا، پھر کچل دیا۔ جبرائیل اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ نمازوں کے معاملے میں جن کے سر بوجھل ہو جاتے ہیں، جن کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو سر بھاری ہو جاتا ہے، بولتے ہیں نا جس طریقے سے آپ کہتے ہیں آ جاؤ بھائی نماز پڑھنے آ جاؤ، آپ جاؤ میں آ رہا ہوں، اور کبھی آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نہیں نہیں میں کھڑا ہوا ہوں، آ نہیں رہا، میرے ساتھ چلو، وہ پریشان ہو جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے، ارے جان یار آ رہا ہوں نا، آ رہا ہوں بس ایمان سے آ رہا ہوں، تو جا تو صحیح۔ پھر بھی آپ ضد کریں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے تو سر بوجھل ہو جاتا ہے، یار یہ زبردستی نماز کے لیے لے جا رہا ہے، اس قدر نماز سے دور ہو گئے۔ ہر ایک کی اپنی معراج ہے، اور حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا۔ ہماری معراج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج نماز ہے، نماز ہمارا عروج ہے، نماز ہماری کامیابی ہے۔ حی علی الفلاح بار بار کہا جاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم نہیں آتے، ہمارے سر بوجھل ہو گئے ہیں نمازوں کا سن کر، ہمیں کوئی نماز کی دعوت دے تو ہمارے سر بوجھل ہو جاتے ہیں، ہمیں ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی اگر صبح فجر کے لیے اٹھائے تو ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم بولتے ہیں سونے دو یار، گالی بھی دے دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، تو ہمارے سر بوجھل ہو گئے نماز کا سن کر۔ حضور نے فرمایا اس کا سر کو کچلا جا رہا تھا، پوچھا گیا تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے نمازوں کا سن کر، نمازوں کی وجہ سے جن کے سر بوجھل ہو گئے۔ پیارے بھائیوں کہیں ہم اس میں سے تو نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک بندہ ہو جس کا بچہ حافظ قرآن ہو، وہ جب بچہ حافظ قرآن تراویح پڑھائے گا اور اس کے ہار ڈالے جائیں گے تو اس کے باپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے باپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی۔ پھر وہ بچہ بنے مفتی، عالم بنے اور ممبر پر بیٹھ کر جو ہے تقریر کر رہا ہو، فتوے دے رہا ہو، اس کے باپ کو ٹھنڈک ہوگی لیکن نہیں ہوگی؟ اس کا باپ راستے سے گزر رہا ہو تو لوگ ہاتھ ملا کر کہے کہ آپ فلاں کے والد ہیں نا، اس کے باپ کو ٹھنڈک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوشی ہوتی ہے جب امتی کوئی نماز پڑھتا، جب امتی کوئی نماز پڑھتا ہے حضور کو خوشی ہوتی۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ 100 میں سے 98 لوگ ایک محتاط اندازے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے، 100 میں سے 98 لوگ۔ کل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے عزم کو تازہ کریں۔ اگر ہماری نمازیں 5 پوری ہے تو ہم عزم کریں کہ اس سال نمازوں میں کوتاہی ہوتی رہی، جماعتیں جاتی رہی، نمازیں قضا ہوتی رہی، اب نہیں ہوگی۔ جن کی 4 نمازیں ہیں تو وہ عزم کرے کہ اب میں پوری 5 پڑھوں گا، کیونکہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ پھر نماز مجھ پر فرض ہے، پھر مومن کی معراج ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عروج، وہ عروج، دکانیں، فیکٹریاں، یہ آ جائے تو یہ عروج، یہ کامیابی، لیکن نماز کامیابی ہے بھائی۔ پہلے تو ہمیں اپنی نمازیں مکمل کرنی، کیونکہ موت کا جب پہلا جھٹکا لگے گا تو ساری فیکٹریاں، سارا مال، سارا بینک بیلنس جس کو ہم عروج سمجھتے تھے وہ 0 پر آ جائے گا۔ پتا چلے گا یہ جس کو میں کامیابی سمجھتا تھا وہ تو یہیں پر رہ گیا، اور اصل کامیابی کو تو میں نے چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے بار بار مؤذن کہتا تھا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
پوری زندگی سنتا رہا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن مجھ پاگل کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کامیابی اصل تو یہ ہے، مجھ بے وقوف کو یہ سمجھ نہیں آیا، اور میں جو ہے نماز سے دور رہا۔ تو نوجوانوں، ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں بے نمازیوں سے۔ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، 20-20 ہزار روپے کے مصلے لگ رہے ہیں، کیا فائدہ؟ صرف مسجدیں ہمیں چمکانی ہے، صرف مسجدوں کو جو ہے چمک دمک دینی ہے۔ مسجد کی اصل چمک دمک آپ ہے۔ یہ مسجد اگر ایسے ہی رہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس میں ماربل ٹائل نہ لگے کوئی مسئلے کی بات نہیں، قیامت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن مسجد میں جو چمک دمک ہے وہ نمازیوں سے ہے۔ حال یہ ہو کہ ہم جو ہے جب نماز کی نیت کر رہے ہو، اتنی بڑی مسجد، 1500 آدمیوں کی مسجد، اور میں جو ہے اکثر اوقات کہتا ہوں صفیں درست فرما لیں، اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے، صفیں یہ تو جمع کا صیغہ ہے اور پیچھے آدھی صف ہوتی ہے، آدھی صف ہوتی ہے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں صفیں درست فرما لیں۔ صفیں تو ہے ہی نہیں پیچھے، ایک صف پوری نہیں۔ پھر جب جماعت ہو جاتی ہے، پھر جب سلام پھیرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 3 صفیں تقریباً ہے، اور اکثر لوگ اس میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز ان کی جا چکی، یعنی جماعت کی 1-2 رکعتیں جا چکی۔ یہ ہماری حالت ہے نمازوں کے معاملے میں۔ تو پیارے بھائیوں، مسجدیں پہلے جو ہے مسجدیں کچی تھی، مٹی کی تھی، کچی تھی، یہ بناؤ سنگار نہیں تھا، لیکن نمازی پکے تھے۔ بات سمجھیں، مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے۔ اب مسجدیں پکی ہے، عالی شان ہے، نمازی کچے، نمازی کچے۔ تو نمازیوں پکے ہو جاؤ، بار بار جو ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی جاتی۔ مسجدوں میں آئیں، کب موت آ جائے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، اور نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ فرض ہے، یہ ایسا فرض ہے اگر آپ توبہ بھی کر لیں معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے جو نماز قضا کی آپ کو پڑھنی پڑے گی، یہ ایسا فرض ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو کلیئر کر چلیں، نمازیں جو گئی ہیں اس کے بارے میں توبہ کریں، اور قضا نمازوں کو بھی ساتھ میں پڑھنا شروع کریں، اور اگلی نمازوں کو بھی جو ہے اب پڑھنا شروع کریں، قضا نہ کریں، کیونکہ نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔